اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ دا کوئنز گیمبٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 6۔ چھٹا حصہ بیتھ کی اصل ماں کے فلیش بیک کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جس میں اس کی ماں بتاتی ہے کہ ہوشیار آدمی اسے چیزیں سکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اسے مشورہ دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبھی فراموش نہ کرے۔ منظر بدلتا ہے تو بینی نیو یارک کے روڈ ٹرپ کے دوران بیتھ کے ساتھ شطرنج کی چالوں اور روسی زبان کی تربیت جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ بینی نیو یارک کے ایک تہہ خانے کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، جو کہ بنیادی حیثیت کا حامل ہوتا ہے اور شطرنج کی اپنی تمام کامیابیوں کو بیتھ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بیتھ اس جگہ کو دیکھ کر حیرت زدہ معلوم ہوتی ہے اور اسے ایڈجسٹ کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ بینی اس کے لیے ایک بیڈ حاصل کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اپارٹمنٹ میں کوئی شراب نہیں ہے، شاور کمرے کے کونے میں ہے۔ وہ ایک مختلف قسم کی رہائش کا عادی ہوتا ہے۔ بینی اور بیتھ شطرنج کی شدت سے مشق کرتے ہیں۔ وہ بار بار کھیلتی ہے تاکہ دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کا مقابلہ کر سکے۔ بینی اپنے دوستوں کو لے کر آتا ہے، جس میں ہلٹن نامی ایک گرینڈ ماسٹر بھی شامل ہوتا ہے۔ بینی کی دوست کلیو اسے ڈرنک پیش کرتی ہے اور بیتھ کہتی ہے نہیں۔ اس بات پر بینی فخر محسوس کرتا ہے۔ بیتھ باورچی خانے میں کلیو کے پاس جاتی ہے۔ وہ بیتھ سے کہتی ہے کہ ان دوستوں نے اسے خودکشی کرنے سے روکا تھا۔ وہ ایک ماڈل ہوتی ہے۔ اس کے بعد بینی بیک وقت کھیل کرنے کا مشورہ دیتا ہے، لیکن بیتھ اسپیڈ شطرنج کھیلنا چاہتی ہوتی ہے۔ وہ ان تینوں کو بیک وقت اور تیز رفتار سے ہرا دیتی ہے۔ آخر میں بینی کھیلنا چھوڑ دیتا ہے اور بیتھ کو بتاتا ہے کہ آخر کار بیتھ نے مہارت حاصل کر لی ہے۔ بینی بیتھ کو بتاتا ہے کہ 15 سالوں میں کسی نے بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے۔ بیتھ کہتی ہے کہ وہ بھی محتاط ہے، جس کا مطلب ہے کہ بینی کو بیتھ کی توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ اس کے فوراً بعد ہی بینی شطرنج کی چالوں پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بیتھ کو بہت پریشان کرتی ہیں۔ بیتھ سن 1967 میں پیرس پہنچتی ہے۔ وہ ایک کانفرنس میں شریک ہوتی ہے اور سوالات کے جوابات دیتی ہے، جن میں بورگوف کے بارے میں سوالات شامل ہوتے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر اس کی لگن اور تیاری سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ ایک رات کلیو پیرس میں اسے فون کرتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ شراب پینا چاہتی ہے۔ بیتھ لالچ میں آتی ہے اور آخر کار کلیو کے ساتھ شراب پیتی ہے۔ بیتھ کلیو کو بتاتی ہے کہ وہ صرف ایک ہی پیگ پیے گی۔ بیتھ کلیو کو بتاتی ہے کہ اگر وہ پیرس میں رہتی ہوتی تو وہ کیا کیا کرتی۔ کلیو بیتھ کو کہتی ہے کہ اس میں ایک ٹیلنٹ ہے جو پیرس میں زیادہ تر خواتین میں نہیں ہے۔ کلیو بیتھ کو بتاتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور گفتگو کو محبت کی طرف لاتی ہے۔ بیتھ اعتراف کرتی ہے کہ وہ ابھی بھی ٹاؤن سے محبت کرتی ہے۔ اگلی صبح بیتھ غسل خانے میں اٹھتی ہے۔ وہ ایک نشہ آور گولی لیتی ہے، کلیو کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر نکل جاتی ہے۔ وہ جلدی سے تیار ہونے کے بعد بورگوف کے ساتھ اپنے کھیل کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ بیتھ کو پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے اور بورگوف کو احساس ہوتا ہے کہ بیتھ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کلیو سامعین میں شامل ہوتی ہے۔ وہ پانی کی طلب کرتے ہوئے گھبرانے لگتی ہے۔ ایک آنسو اس کی گال پر گرتا ہے اور وہ ہار مان جاتی ہے۔ بینی بیتھ کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ نشے میں تھی۔ اس کی آواز میں مایوسی ہوتی ہے۔ بیتھ کہتی ہے کہ اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بینی چاہتا ہے کہ وہ واپس نیو یارک آ جائے، لیکن بیتھ اب سب کچھ خود ہی کرنا چاہتی ہوتی ہے۔ گھر آتے ہی بیتھ کا وکیل اسے فون کرتا ہے کہ مسٹر ویٹلی نے اس گھر کے بارے میں اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ جب تک بیتھ سیٹل نہیں ہو جاتی، اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت ملتی ہے۔ بیتھ مسٹر ویٹلی سے ڈائریکٹ بات کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے، کیونکہ مسٹر ویٹلی نے بیتھ کو قانونی طور پر اپنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ اس شخص سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے کبھی اپنی سابقہ اہلیہ کو پیانو بجاتے ہوئے سنا ہے۔ بیتھ اسے مکان خریدنے کی پیشکش کرتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ نئی ماں کی تدفین پہ جو خرچ ہوا ہے، اس پیسوں کو وہ کاٹ لے گی۔ بیتھ اپنے گھر کی سیٹنگ کرتی ہے اور اسے اپنا بناتی ہے۔ ایک دن اسے ایک خط موصول ہوتا ہے، جس میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ USSR میں آئندہ مقابلے میں غیر منافع تنظیم کرسچن صلیبی جنگ کی حمایت کرنا چاہتی ہے۔ بینی اسے فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ پیسے لے کر مقابلے میں شامل ہو جائے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اسے اس کی یاد آتی ہے۔ بیتھ شراب نوشی جاری رکھتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے، ہیری بیلٹک فون کرتا ہے، لیکن وہ فون نہیں اٹھاتی۔ بیتھ اپنا وقت گھر میں ناچنے، شراب پینے اور تمباکو نوشی میں صرف کرتی ہے۔ وہ روزانہ شراب نوشی کرتی ہے۔ بیتھ کو ایک مقامی ٹورنامنٹ کے ڈائریکٹر کا فون آتا ہے اور وہ اسے 1 گھنٹہ قبل پہنچنے کا کہتا ہے۔ جب وہ آتی ہے تو بیتھ ایسپرین مانگتی ہے۔
وہ پہلے راؤنڈ سے پہلے ہی سگریٹ نوشی کرتی ہے تو ہیری بیلٹیک کہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں پریشان ہے۔ ہیری بیتھ کو بتاتا ہے کہ اس کا باپ بھی شراب پیتا تھا۔ ہیری بیتھ کی اچھی قسمت کی خواہش کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ بیتھ اس کی بات نہیں سن رہی۔ بیتھ ٹورنامنٹ میں شرکت نہیں کرتی اور وہ گھر چلی جاتی ہے۔ یہ حصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے جب بیتھ کی یتیم خانے کی دوست جولین اس کے گھر آتی ہے۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن۔